आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने आपके लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है उसका प्रचार कुछ मखसूस हल्के बड़ी शद्दोमत से करते हैं और ये मौजू अक्सर रेडियो, टीवी और अखबारात की जीनत भी बनता रहता है। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल से अंदाज़ा लगा लिया था कि हमारी ये वीडियो ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में है, तो वीडियो पर जाने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे दूसरे चैनल आओ तलाश करें को सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वहां पर पेश की जाने वाली नायाब इल्मी और तहकीकी वीडियोस से कहीं आप महरूम न रह जाएं। तो नाजरीन, सबसे पहले हम आपकी खिदमत में इस जंग का बयान करदा कुछ मंजरनामा पेश करते चलें ताकि आपको इस जंग के बर्पा होने और इसके महल वकू का अंदाज़ा हो सके। ग़ज़वा-ए हिंद पर पेश किए जाने वाले उमूमी या कॉमन नज़रिए का खुलासा ये है कि खुरासान से स्याह झंडों पर मुश्तमिल एक फ़ौज बरामद होगी जो हिंद यानी हिंदुस्तान पर हमला करेगी और हिंद के हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़कर इमाम मेहदी की खिदमत में बैतुल मुक़द्दस में पेश करेगी। यही फ़ौज हिंद फतह करने के बाद बैतुल मुक़द्दस जाएगी और हज़रत ईसा की फ़ौज के साथ शामिल हो जाएगी और अपने स्याह झंडे बैतुल मुक़द्दस में नस्ब कर देगी। इस ग़ज़वे में जो सबसे अहम शर्त बयान की गई है वो ये है कि इस्लाम और अहले इस्लाम को ख़त्म करने के लिए आलम कुफ्र मुत्तहिद हो जाएगा, जिसका नतीजा खुरासान से स्याह झंडों वाली फ़ौज की बरामदगी की सूरत में ज़ाहिर होगा। नाजरीन, ये इमारत जिस रिवायत पर खड़ी है उस रिवायत का जायज़ा हम अभी थोड़ी देर में आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन पहले इस नज़रिए को मौजूदा सियासी और आलमी तनाजुर में देख लिया जाए। नाजरीन, ये नज़रिया कायम करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ हिंद को मरकज़ बनाया गया है। आज से 1400 साल पहले जिस मुल्क या खित्ते पर लफ्ज़ हिंद का इत्तलाक होता था उसके महल वकू से हम सब आगाह हैं और हमें मालूम है कि कदीम हिंदुस्तान में आज के दौर के कौन कौन से ममालिक शामिल थे। इसी तरह खुरासान एक बहुत बड़ा और वसीओ अरीज़ मुल्क था जो घटते घटते अब ईरान तक महदूद रह गया है। अगर हम इन रिवायात को रसूल अकरम की पेशगोई के तौर पर देखें और ये तसव्वुर करें कि रसूल अकरम ने अपने फरमाने ज़ीशान में मौजूदा हिंद और ईरान का जिक्र किया है तो भी इस जंग का बर्पा होना नामुमकिनात में से नज़र आता है। नाजरीन, आलम कुफ्र इस्लाम के ख़िलाफ़ इन 1400 सालों में कई दफ़ा मुत्तहिद हुआ और इसी तरह मुसलमानों ने तारीख़ में मुतअद्दिद बार हिंदुस्तान पर बहुत शदीद हमले किए और अपनी सल्तनतें कायम कीं। एक वक्त वो था कि जब तमाम हिंदुस्तान मुग़ल हुक्मरानों के हाथों फतह हो चुका था। मौजूदा सियासत और जुग्राफियाई तकसीम को मद्देनज़र रखा जाए तो हमें मुख्तलिफ ममालिक के पॉलिटिकल ब्लॉक्स बने हुए नज़र आते हैं और हम देखते हैं कि ईरान कई दहाइयों से इंडिया का इत्तहादी और गहरा दोस्त है और जिस मुल्क से ईरानी फ़ौजें गुजर कर हिंदुस्तान पर हमला करेंगी उस मुल्क यानी पाकिस्तान के साथ ईरान के ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहते हैं। बयान करदा जंग के इस तसव्वुर को अगर दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर यह लाजिम है कि ईरान पहले पाकिस्तान पर हमला करेगा और फिर रास्ता क्लियर करके इंडिया तक पहुंचेगा। ये कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इस पर कोई अकली जवाब या दलील हमें मुयस्सर नहीं है। नीज़ ये कि क्या ईरान कभी इस कदर ताकतवर हो जाएगा कि दुनिया की तमाम सुपर पावर्स के साथ लड़े और उन्हें शिकस्त दे और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाले दूसरे बड़े मुल्क हिंदुस्तान पर दोस्त इत्तहादी होने के बावजूद हमला कर दे और उनके हुक्मरानों को जंजीरों में बांध ले और बैतुल मुक़द्दस ले जाए। आइए नाजरीन, अब चलते हैं उस रिवायत की तरफ कि जिस पर ग़ज़वा-ए हिंद की ये सारी इमारत खड़ी है। मोहतरम नाजरीन, ग़ज़वा-ए हिंद से मखसूस एक रिवायत है जिसमें ख़ास तौर पर ग़ज़वा-ए हिंद का तज़किरा मिलता है। ग़ज़वा-ए हिंद से मुताल्लिक़ ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में ये वादा फरमाया कि मैं अगर ग़ज़वा-ए हिंद में शरीक हूँ तो अपनी जान और माल दोनों इस ग़ज़वे में सर्फ़ करूँगा और अगर मैं उस ग़ज़वे में शहीद हो गया तो मैं तमाम शुहदा में अफजल तरीन शहीद होऊंगा और अगर
اس جنگ سے زندہ لوٹ آیا تو میں ابو ہریرہ آزاد ہوں۔ اس روایت کو امام احمد بن حنبل، امام نسائی، امام بیہقی اور حافظ ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔ اہل سنت کتب میں اس روایت کو 3 طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ امام احمد بن حنبل کا ہے اور اس روایت کو انہوں نے اپنے طریقے سے نقل فرمایا ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ خبر دی احمد بن عثمان بن حکیم نے، جس نے حدیث بیان کی زکریہ بن عدی سے، انہوں نے بیان کیا عبید اللہ بن عمر سے، انہوں نے زید بن ابی انیسہ اور انہوں نے حشیم سے، انہوں نے جبر بن عبیدہ سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے۔ ناظرین، ہم آپ سے یہ گزارش کرتے چلیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس سلسلے میں راوی جبر بن عبیدہ ہے جو کہ مجہول الحال ہے، کیونکہ سیار کے علاوہ کسی نے جبر بن عبیدہ سے روایت نہیں کی۔ چنانچہ علامہ حافظ شمس الدین ذہبی نے میزان الاعتدال میں جبر بن عبیدہ پر محاکمہ کیا ہے اور اس روایت کو ان کے محاکمے کے ذیل میں ان کے مناکیر، یعنی وہ روایت یا اقوال جو احکام الہی کے خلاف ہوں، میں سے شمار کیا ہے۔ ناظرین، یہ روایت بیان کرنے کا دوسرا طریقہ یا دوسرا سلسلہ روایت بھی امام احمد بن حنبل کا ہے، اور اس میں انہوں نے اس حدیث کو کچھ اس سند کے ساتھ پیش کیا ہے۔ حدیث بیان کی یحییٰ بن اسحاق نے، جن کو خبر دی البراء نے، اور ان کو خبر دی حسن نے، جس نے بیان کیا ابو ہریرہ سے۔ ناظرین، یہ سند بھی متعدد وجوہات کی بنا پر ضعیف ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس میں راوی براء بن عبداللہ الغنوی ضعیف ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ سند متواتر نہیں ہے، کیونکہ اس سند میں حضرت ابو ہریرہ سے حسن بصری روایت کر رہے ہیں، حالانکہ حسن بصری کا حضرت ابو ہریرہ کے زمانے میں موجود ہونا اور ان سے ملاقات کرنا ثابت نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حسن بصری مدلس ہیں۔ مدلس راوی کی وہ قسم ہے جس میں وہ اپنے سے فوراً بعد کے راوی سے روایت نہ کرے، بلکہ اس سے اوپر کے راوی کو اپنی روایت میں استعمال کرے، جس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہو کہ اس نے اسی اوپر والے راوی سے سنا ہے۔ اس حدیث کے سلسلہ سند کو حسن بصری نے چھپایا ہے اور درمیان کے راوی کی بجائے سیدھا حضرت ابو ہریرہ کا ہی نام لے دیا ہے۔ ناظرین، اس روایت کو بیان کرنے کا تیسرا طریقہ یا سلسلہ سند کچھ اس طرح سے ہے کہ اس روایت کو ابن ابی عاصم نے ان اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔ حدیث بیان کی ابو الجوزا احمد بن عثمان، جو کہتے ہیں کہ ان سے حدیث بیان کی عبد الصمد نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے بیان کیا ہاشم بن سعید نے، اور انہوں نے اسے نقل کیا کنانہ بن نبیہ جو کہ صفیہ کے غلام ہیں، اور ان سے ابو ہریرہ نے۔ ناظرین، حدیث کا یہ سلسلہ سند بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس میں 2 راوی ہاشم بن سعید اور کنانہ بن نبیہ ضعیف ہے۔ حدیث پرکھنے کے علم یا علم الرجال میں یہ اصول معروف ہے کہ ضعیف روایت کو زیادہ سلسلوں سے بیان کرنے میں تقویت اسی صورت میں ملے گی جب ان اسناد میں ضعف معمولی نوعیت کا ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ روایت کی اسناد میں کوئی ایک راوی کمزور ہو تو اس صورت میں روایت یا حدیث صحیح کے درجے تک نہیں پہنچے گی، جبکہ بیان کردہ ان تمام سلسلوں میں ایک سے زیادہ راوی ضعیف ہیں، لہٰذا یہ روایت اپنے تمام ہی سلسلوں کے ساتھ ضعیف ہے۔ ناظرین، شیعہ منابع میں غزوہ ہند کا کوئی وجود نہیں ہے، اور جبکہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے تو شیعہ رجال میں حضرت ابو ہریرہ سے بیان کردہ روایات صحیح کے درجے پر فائز نہیں ہیں، جن کی وجہ سے یہ روایت اہل تشیع کے ہاں قابل قبول نہیں۔ نیز ائمہ اہل بیت سے بھی اس غزوے کے متعلق کوئی روایات نہیں ملتی۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے اس حدیث پر کچھ یوں اظہار فرمایا ہے کہ در حقیقت غزوہ ہند والی حدیث بہت ضعیف ہے۔ صحیحین میں صرف سنن نسائی اور اس کے علاوہ مسند احمد ابن حنبل میں ذکر کیا گیا ہے، جبکہ صحاح ستہ کی دیگر 5 کتابوں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ابی ماجہ اور جامع ترمذی وغیرہ میں غزوہ ہند والی حدیث کا کوئی ذکر ہی موجود نہیں۔
اور نہ ہی اس حوالے سے قرآن کی کوئی آیت موجود ہے۔ دراصل غزوہ ہند کا پروپیگنڈا بعض غیر مستند احادیث کی غلط تشریحات پر منحصر ہے، جس کا معتبر اسلامی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں۔ ماضی میں بھی وقتاً فوقتاً غزوہ ہند کو ایک غلط اور بے بنیاد پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے اس کی بڑے پیمانے پر مذمت کی جاتی رہی ہے۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان مزید بیان کرتے ہیں کہ اعتدال پسند اسلامی مکاتب فکر کی نمائندگی کرنے والے علماء نے غزوہ ہند کی حدیث کے معتبر ہونے کو مسترد کر دیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ غزوہ ہند کا تصور اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ مذہب اور تاریخی واقعات سے متعلق موضوعات پر بات کرتے وقت ایسی حکایات کا گہرا تجزیہ کرنا اور معتبر ذرائع پر انحصار کرنا ضروری ہے۔ اس پیش گوئی کو خلفائے راشدین یا اہل بیت نے کبھی بھی اپنی تعلیمات کا کوئی جزو نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ میرے بعد 30 سال تک یہ خلافت یعنی اسلامی نظام حکومت رہے گا اور اس کے بعد ملوکیت یعنی خاندانی نظام حکومت آ جائے گا۔ اس لیے بنی امیہ کا دور حکومت ہو یا بنی عباس کا، سلطنت عثمانیہ ہو یا مغلیہ دور حکومت، ان کے عمل کو اسلامی عمل یا ان کی حکومت کو اسلامی خلافت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ سب کی سب ملوکیت ہی ہے جس نے دنیاوی طریقے سے حکومتیں حاصل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان مزید کہتے ہیں کہ 20ویں صدی کے معروف حدیث اسکالر علامہ ناصر الدین البانی کی علمی ذہانت نے انہیں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کا باریک بینی سے جائزہ لینے پر آمادہ کیا اور انہوں نے اس حدیث میں موجود ان موروثی خامیوں کی نشاندہی کی جنہوں نے اس حدیث کی ساکھ کو مجروح کیا، مگر انہوں نے حضرت ثوبان کی حدیث کو صحیح ٹھہرایا ہے۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ اس حدیث کو صحیح ماننے کی صورت میں بھی ہر پہلو سے یہ ماننا لازم آتا ہے کہ اس کی تعبیر و تشریح غلط کی گئی ہے۔ البانی کے نزدیک اس سے مراد پہلی صدی ہجری میں مسلم تاجروں کی ہندوستان میں وہ پرامن آمد ہے جو گجرات، سندھ یا کیرالہ وغیرہ کے علاقوں میں حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانوں میں ہوئی۔ جنوب مشرقی ایشیا میں ملیشیا سے تعلق رکھنے والے ایک معروف اسلامک اسکالر شیخ عمران حسین اس نقطۂ نظر کے حامل ہیں کہ غزوہ ہند سے متعلق احادیث سند سے خالی ہیں اور ان کو صحیح ماننے کی صورت میں پاکستان کو پہلے خود اپنے آپ پر حملہ کرنا پڑے گا، جو غیر عقلی بات ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر حفیظ الرحمان مزید بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے معتدل علماء غزوہ ہند کی حدیث کے قائل نہیں ہیں۔ ان مخصوص احادیث کو شیعہ مکتب فکر کی کتب احادیث میں کوئی جگہ نہیں ملی۔ علماء ایران و عراق، چاہے وہ خامنائی صاحب کے پیروکار ہوں یا سیستانی صاحب کے، سب یک زبان ہو کر اس حدیث کو رد کرتے ہیں۔ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والی کتب میں غزوہ ہند سے متعلق احادیث ندارد ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث علماء ان احادیث کو ضعیف اور ناقابل اعتبار سند کی حامل سمجھتے ہیں۔ الغرض علماء عرب و عجم اور علماء مصر و ہند غزوہ ہند والی احادیث کی تصدیق نہیں کرتے۔ بر صغیر پاک و ہند میں بھی سنی اور شیعہ دونوں ہی علماء کی اکثریت غزوہ ہند کی حدیث کا انکار کرتی ہے۔ خود پاکستان کے معروف اسلامک اسکالر ڈاکٹر جاوید احمد غامدی اور ہندوستان میں مولانا وحید الدین خان جیسے اسلامی مفکر بھی غزوہ ہند کے تصور کو خارج کرتے رہے ہیں۔ ہندوستان میں تقریباً 600 سالہ مسلم دور حکومت میں بھی مسلم حکمرانوں یا اس دور کے علماء نے غزوہ ہند کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ پوری تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ابتدائی اسلامی علماء یا صوفیاء کے دور سے کوئی بھی قابل اعتماد ماخذ غزوہ ہند کے تصور کے وجود کی توثیق نہیں کرتا، یعنی اسے ویریفائی نہیں کرتا۔ ہندوستان میں علم حدیث کو متعارف کروانے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی یا ان کے پیروکار علماء کی تصنیفات میں بھی غزوہ ہند کی حدیث کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہاں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ غزوہ کے اصطلاحی معنی وہ جنگ ہے جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کی عملی طور پر قیادت فرمائی اور فتح سے ہمکنار فرمایا۔ تاہم یہ ضروری نہیں کہ ہر غزوے میں خون خرابہ ہی ہو۔ مثال کے طور پر غزوہ خندق اور غزوہ تبوک
दोनों ही गज़वात में इस्लामी लश्कर को बग़ैर किसी जंग के ही फ़तह हासिल हुई। अरबी ज़बान में ग़ज़वा के कई लुग़वी मानी हैं, जिनमें नेक तालीमात और तामीरी उसूलों की नशर व अशात भी शामिल है। नाज़रीन व सामईन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हम इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मज़ीद टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो इल्मी और तहकीकी मतालिब से लबरेज होंगे। हमारी बस आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक तो उसे सब्सक्राइब कर लें और दूसरा उसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहें। साथ ही साथ हमारे चैनल और वीडियो का लिंक अपने अजीज़ो अकारिब और दीगर इल्मी हलकों में शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।